عقل کو تو انہوں نے طلاق ہی دے دی. شریعت کے معاملے میں عقل علم ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عقل سے کام لینے والا جو ہے وہ دہریہ ہے، ابلیسی ہے، زندیق ہے. حکمت تو چلی گئی. کتاب کی یہ اشر ہوئی کہ کتاب براہ راست آپ کے ہاں سے بالکل مفقود ہے. ان تفاسیر کی روح سے پڑھیے، حدیث کی روح سے پڑھیے. حکمت جو تھی جس کے معنی وزڈم یا عقل و علم اور بصیرت تھا وہ تو شریعت کے سے خارج کر دیا گیا. اور حکمت کی جگہ آپ کو معلوم ہے کہ اصطلاح آپ کے یہاں حکمت عملی. حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے، یعنی نظریہ ضرورت، جو مصلحت ہو وہ یہ رہ گیا. آگے آیا یزکی ہے، بڑی عظیم چیز ہے. یہ تزکیہ یا زکا یا زکوٰۃ، اس کے معنی ہے نشو و نما دینا. اور یہی ہے اصل غایت تربیت کی یا تزکیہ کی. انسان کے اندر بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں، بہت سی استعدادیں ہوتی ہیں، بہت سے جوہر ہوتے ہیں، لیکن وہ ان ڈیولپڈ ہوتے ہیں، غیر نشو و نما یافتہ. ان صلاحیتوں کی ڈیولپمنٹ اس طرح کرنا، نشو و نما ان کو دینا، ان کو انگریزی میں جسے کہتے ہیں ایکچوئلائز کر دینا، وہ پوٹینشیلٹی ہوتی ہے. پوٹینشیل سے ایکچوئلائز کر دینا کہ وہ آپ کا کیریکٹر بن جائیں، آپ کا کردار بن جائیں، زندگی میں ان کی نمود ہونی شروع ہو جائے. وہ آپ ان کو چینلائز کر دیں جسے کہتے ہیں. وہ بہت سی صلاحیتیں اگر کھلی چھوڑ دی جائیں تو وہ پانی سیلاب بن جاتا ہے جو تباہیاں لاتا ہے. ان کو اگر ایک دریا یا نہر کے ساحلوں کے اندر پابند کر دیا جائے تو وہ تعمیری نتائج پیدا کرتا ہے. یہ ہوتا ہے تزکیے کا نتیجہ. تو کتاب تو آپ کی رہ گئی وہ تفاسیر جو بھی میں نے عرض کی. حکمت جو ہے وہ تو خارج از بلد ہو گئی آپ کے. شریعت کے معاملے میں عقل سے کام ہی نہیں لیا جا سکتا. آپ کو پتا ہے گالی یا معتزلہ انہیں کیوں یہ گالی دی جاتی ہے؟ وہ کہتے تھے قرآن سمجھنے کے لیے قرآن کو عقل و بصیرت کی روح سے سمجھا جا سکتا ہے. یہ جرم تھا ان کا. گالی ہو گیا وہ لفظ ہی. اور مجھے تو جو گالیاں پڑتی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. ان میں ایک گالی یہ بھی ہے کہ یہ معتزلہ میں سے ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ عقل سے بھی کام لو. سکھاں نے ایک مہم جاری کی تھی سی پہ جو پڑھیا لکھا ہے بندہ ہوئے انہوں مار دیو. مساوات پیدا کر رہے تھے نا بھی اپنے جیا کر دو. وہ ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ پڑھا لکھا مل جائے. گاؤں کا ایک نوجوان ذرا دیکھا کہ دھوئے ہوئے کپڑے کچھ پہنے ہوئے تھے. اس نے کہنے لگا ادھر پڑھے آئے ہیں؟ کہنے لگا نہیں میں تو بالکل نہیں پڑھے ہیں. کہنے لگا لا دے دی گردن. کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا پڑھے آئے نہیں تھے تینوں بالکل کیوں پتا ہے. معتزلہ کیوں؟ کیا جرم ہے؟ کسی عقل کی بات کرتا ہے کھوتا کیوں نہیں ہے؟ آگے آتی ہے وہ آیت، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ کتاب کے ساتھ حشر ہوا، یہ حکمت کا حشر ہوا. باقی رہ گیا تزکیہ. تو تزکیہ نفس جو ہے وہ آپ کے یہاں پیروں کے ہاں ہوتا ہے. آئیے جو ضربے لگاتے ہیں آپ کے یہاں تو معلوم نہیں، یہاں ہمارے ہاں قریب ہی ہے کوئی مسجد. صبح کی نماز کے بعد پھر جو شروع ہوتا ہے پھر وہ چلے ریاضتیں مراقبے، وہ جو 20 سال تک یہ نابکار بھی کرتا رہا. تزکیہ نفس ہوتا ہے. بھئی وہ ہوتا کیسے ہے؟ نفس کو مار دینے سے، یعنی انہوں مار دینے نال تزکیہ ہوتا ہوندا پیا، یعنی اس کا تو جنازہ نکل گیا. ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک لذائذ، ترک حتیٰ کہ ترک وہ یہ ترک. آپ حیران ہوں گے کہ یہ سب کچھ پڑھا ہم نے، یہ سب کچھ سیکھا ہم نے کہ یہ کیا کہا کہ یہ کسی چیز کے ترک کرنے کی خواہش بھی تو ایک خواہش ہے بہرحال، اس کو بھی ترک کر دینا چاہیے.
کہ اوکھا کم ہے. تزکیہ نفس وہ یوں ہو گیا کہ نفس ہی مار دو سیاپا، نہ رہے بانس نہ رہے بانسری. اب یہ آ گیا آپ کے یہاں کا اسلام. کتاب ہو گئی ہے تبری کی تفسیر، حکمت یہاں سے تو ختم ہوئی اور ہو گئی حکمت عملی. جو تقاضا ہے مسئلہ تو کر گزرو. عقل و فکر کو دی طلاق. تزکیہ نفس کے معنی ہو گئے کہ خانقاہیت، یہاں سے نفس کشی اس کو کہتے ہیں. اور یہ آپ کے ہاں قرآن، یہ اسلام ہی نہیں، قرآن ہی نہیں، مغز قرآن مغز را برداشت ہے. یہ ہے ان کے ہاں کہ قرآن جو ہے یہ اس کا مغز تو ہم نے لے لیا معاذ اللہ، استخواں پیش سگاں افتاد. یہ جو باقی رہ جاتا ہے یہ قرآن آپ کے ہاں یہ ہڈیاں ہیں جو ہم نے کتوں کے آگے ڈال رکھی ہیں. وہ خدا کے لیے وہ یہ کام ڈرے کیا، غضب کے اندر تو خدا کے آئی ہوئی ہے. اس کی کتاب کے متعلق یہ چیز بڑے فخر سے گا گا کا پھر اس مصنوی کو پڑھا جاتا ہے.